علیکم ناظرین، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ میں ہوں جابر کاٹگا، اور آج کے ہمارے معزز مہمان بلال بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شکریہ صاحب آپ کا بلانے کے لیے۔ اچھا، آج ہم بلال صاحب ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس پہ بات کریں گے، تو آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام کیسا ہے؟ دیکھیں جابر صاحب، اگر تعلیمی نظام کی بات کریں تو ہمارا تعلیمی نظام آج سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہمارا تعلیمی نظام اپنا تعلیمی نظام ہے ہی نہیں۔ یہ سلیبس ہے لیا گیا ہے، جو ہمارا سلیبس ہے وہ کہیں اور سے لیا گیا ہے۔ ہمارا اپنا جو تاریخ ہے، ہماری اپنی جو ہسٹری ہے وہ نہیں پڑھایا جا رہا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جب بندہ ایک میٹرک کر جاتا ہے، جب ایک طالب علم ایک اسٹوڈنٹ جب میٹرک کرتا ہے، اس کو کوئی کاؤنسلنگ ہی نہیں دی جاتی کہ آگے وہ کیا کرے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس شعبے میں جائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پریکٹیکل لائف میں کیسے آنا ہے، کیسے پریکٹیکل میں اور کیسے اکنومیکلی وہ اپنے آپ کا فیوچر مستقبل جو سیکیور کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ انٹر کر لیتا ہے، کوئی میڈیکل میں چلا جاتا ہے، موسٹلی جو شعبے ہیں اس میں میڈیکل ہے اور نان میڈیکل ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کوئی میڈیکل میں چلا جاتا ہے اور یا جب کوئی نان میڈیکل میں چلا جاتا ہے، تو جب رزلٹ آتے ہیں تو ان کو دیکھیں 60% آتے ہیں، کسی کے 40% آتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آرٹس کے بھی کوئی سبجیکٹس ہیں، آرٹس میں جانا چاہیے۔ بلال صاحب، یہ زیادہ تر دیہاتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ شہر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تو نظام کے آپ نے بات کی ہے، اتنا خاص اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ان پہ اثر ہو رہا ہے۔ دیکھیں جابر صاحب، دیکھیں اب میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے بھی پڑھا ہے، میرے ساتھ بھی اسٹوڈنٹس تھے، سٹی سے بھی تھے۔ اگر آپ شہر کی بات کریں تو شہر کے لوگ دیکھیں وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو چلو پتہ ہوتا ہے کہ کس فیلڈ میں جانا ہے، ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے۔ جب وہ 4 سال 2 سال یونیورسٹی میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا کیا ہے؟ اس کے بعد ان کو کوئی فیوچر نہیں، ان کو کوئی جاب نہیں ملتی۔ پاکستان کے یہ حالات، اکنومیکلی ہم کہیں پیچھے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم سے انڈیا، بنگلہ دیش، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان 2% کا نہیں رہ گیا، بنگلہ دیش والے ہم سے آگے چلے گئے۔ تو یہی بات ہے کہ ہماری کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ہماری جو اسٹڈی ہے اس کو پریکٹیکل لے کے آئے، نہ کہ یہ وہ رٹا سسٹم، ٹھیک ہے۔ پیسے آج کل کے جو ادارے ہیں پیسے کما رہے ہیں، 4 سال بچے کو، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام بزنس بنا ہوا ہے؟ بزنس بنا ہوا ہے بالکل، کیونکہ وہ جو بچہ آتا ہے اس سے اچھے خاصے فائن لیتے ہیں، ایک چھٹی کا فائن لیتے ہیں، اس کے کبھی کوئی فنکشن رکھ دیا اس کے پیسے دے دیں، کبھی کسی چیز کے پیسے دے دیں، ٹھیک ہے۔ وہ 4 سال اس کو کوئی 25-30 لاکھ میں اس کی ایک ڈگری پڑھتا ہے، اس کو بنتی ہے۔ جی بالکل، اس سے بھی زیادہ آئی تھنک، ہاں، اس سے وہ ڈگری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی ہے۔ اور جب وہ اتنے پیسے خرچ کر کے ڈگری کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کو پریکٹیکل لائف میں، اگر وہ 25-50 لاکھ لگا رہا ہے تو وہ اگر اپنی پریکٹیکل لائف میں لگائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کدھر چلا جائے گا اور فائنینشلی وہ کتنا اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اچھا بلال صاحب، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، BS کرنے کے بعد یا MPhil کرنے کے بعد باہر ملکوں کا رجحان کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم فائنینشلی طور پر ہم اسٹرانگ نہیں ہیں۔ پاکستان ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے، آج ہمارا بجٹ آ رہا ہے، کل کو وہ چینج ہو جاتا ہے، پرسوں کو وہ چینج ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوں گے، پاکستان میں کوئی ایک اچھا نظام نہیں آئے گا، تب تک کیسے وہ ادھر ہم کوئی بزنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے، فار ایگزامپل میں ایک بزنس اسٹارٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج جو میں اپنے لے رہا ہوں چیزیں، را مٹیریل جو لے رہا ہوں وہ آج کچھ ریٹ پہ ہیں، میں نے اپنی پروڈکٹس بنائی ہیں، کل وہ کچھ ریٹ پہ ہوگی، ٹھیک۔ کل جب میں خریدوں گا وہ میرا بزنس لاس میں جائے گا۔ جو بزنس بھی اسٹارٹ کرتا ہے وہ لاس میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے اور باہر ملکوں میں جا رہے ہیں تاکہ ان کو ادھر جو ہے رول اور ریگولیشن ہے، ادھر ایک اسٹیبل ہے اکانومی، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ جا رہے ہیں تاکہ ادھر ان کا فیوچر سیکیور ہو سکے۔ اچھا بلال صاحب، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں لٹریچر، ادب، اس کو مطلب کہ زیادہ رجحان ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس سے عوام بہت زیادہ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ جیسا کہ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، اردو کی تعداد بہت زیادہ ہوگی یا بہت کم ہوگی، یا انگلش کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، باقی بہت زیادہ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لٹریچر ہے، اگر آپ فار ایگزامپل اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یا میں اردو کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں BS اردو کرتا ہوں، پھر MPhil اردو کرتا ہوں، پھر PhD اردو کرتا ہوں، اس کے بعد میرے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی فیملی کو بھی اسٹیبل کرنا ہے، میں نے اپنی فیملی کو فائنینشلی ان کو پیسے کما کے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں PhD کر لیتا ہوں اردو میں، میرے پاس کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ادھر پاکستان میں کیا کروں گا؟
क्यों मैं लिटरेचर करूँ, इससे बेहतर है कि मैं किसी और स्कोप तो है एक आपके पास तो सर किधर स्कोप है आपको पता नहीं है। 355 बल्कि 400 भी ज्यादा PhD स्कॉलर्स मौजूद हैं, ठीक है, और उनके पास नौकरियां नहीं है। और पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं इसमें ऑलमोस्ट 16,000 जो सीटें उस्तादों की खाली पड़ी हुई हैं, वो हुकूमत क्यों नहीं दे रही। और आपको शायद इल्म में होगा कि कितने लोग BS करके या MPhil करके फ्री फिर रहे हैं, ठीक है, वो फ्री फिर रहे हैं, उनके पास कोई जॉब ही नहीं है, तो वो कैसे फिर अपना वो इसकी तरफ आएंगे। उससे बेहतर है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएं जिसमें पैसा उनको मिले, ठीक है, किसी और प्रोफेशनल वर्क में चले जाएं, किसी स्किल में चले जाएं। इसलिए वो उनका रुझान उस तरफ ज़्यादा होता है कि क्योंकि उधर से पैसे ज़्यादा आ रहे होते हैं, उधर से फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो रहे होते हैं। अच्छा आप ये बता दें, ये जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है इसकी तबाही की वजह कौन है? इसकी तबाही की वजह हमारे अदारे हैं जी, मैं कहना तो नहीं चाहता, हमारे टीचर्स हैं, ठीक है, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई साइंसदान नहीं बनाता, ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई ये देख लें इंजीनियर नहीं एक अच्छा बनाता, वो बनाता है तो एक रट्टू तोता बनाता है। जी, जिसकी वजह से सर ये जो तालीमी निज़ाम है ये भी PhD स्कॉलर्स भी बनाते हैं ना, तो आप कह रहे हैं PhD स्कॉलर्स का कोई स्कोप ही नहीं है। PhD स्कॉलर्स के इधर तालीमी निज़ाम बनाते हैं। आपको सर मेरी बात सुने, एक पढ़ा लिखा इंसान रट्टू तोता का क्या मतलब है कि रट्टू तोता बनाता है? यार देखें, एक PhD को छोड़ें आप, ठीक है, आपने BS किया है जी, ठीक है, BS के बाद आप क्या करेंगे ये बताएं। सर आपके पास कोई अगर स्किल होगी तो वो आपके लिए बेहतर है कि आप कोई काम कर लेंगे। BS के बाद आप फिर MPhil करेंगे, ठीक है। आजकल बंदों के रट्टू तोता का मतलब ये है कि हमारे पास इल्म नहीं है, सिर्फ डिग्रियां हैं, हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर कोई लिटरेचर का बंदा है तो वो कितनी कोई, अगर किसी ने MPhil PhD किया वो कितनी कोई किताबें लिख रहा है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि हमें रट्टू तोते से निकलने के लिए बाहर का रुख करना चाहिए? बाहर का रुख बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें जो तलीमी निज़ाम है इसको बेहतर बनाना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल लेके आए। पाकिस्तानी निज़ाम देखिए, अगर कोई कैसे मतलब कि अगर कोई MPhil बंदा करता है उसके बाद वो थीसिस रिसर्च वगैरह करता है ना, मेरे एक टीचर बता रहे थे कि उसने रिसर्च की अपने तौर पे, ठीक है, उसने किसी की बेसिकली मतलब कॉपी नहीं की, उसको रिजेक्ट कर दिया है। क्या वजह है? अगर आप थीसिस या कर रहे हैं वो किसी की पिछले उठा के उसमें अपनी थोड़ी सी तरमीम करनी है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो आपकी एक्सेप्टेबल है। जो आप खुद रिसर्च कर रहे हैं वो आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। ये तो निज़ाम है इधर का। सर मतलब कि अगर जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है इसको बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करनी चाहिए? नौजवान नस्ल को करनी चाहिए या PhD स्कॉलर्स को करनी चाहिए या MPhil स्कॉलर्स को करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए? देखें, पाकिस्तान में सबसे पहले जाबर भाई लॉज और रेगुलेशन बनाने चाहिए, ठीक है। तालीम के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, हर चीज़ के लिए लाज होने चाहिए। जब तक ला कानून नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और इससे सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि वो स्टूडेंट जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को दुरुस्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। स्कूलों में स्किल्स सिखाएं, ठीक है, ना कि सिर्फ उनको पढ़ाएं, किताबों के अलावा उनको स्किल्स सिखाएं, उनसे प्रैक्टिकल वर्क लें, ठीक है। जब तक प्रैक्टिकल वर्क नहीं लेंगे तब तक वो रट्टू तोते वाला हिसाब है। अच्छा बिलाल साहब, आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम है इसके मुताबिक जो नौजवान हैं या जो बच्चे हैं उनको अपनी तालीम छोड़कर कोई काम सीख लेना चाहिए, ये तालीम से बेहतर है? नहीं, देखें जावेद भाई, तालीम सीखनी चाहिए जी, लेकिन एक लिमिट तक सीखनी चाहिए। जैसे आप देखें चाइना है जी, बिल्कुल, उसका आपका जो फॉर एग्जांपल 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है ना, वो तालीम भी सीख रहा है और घर जाके काम भी करता है, जी, ठीक है। उन्होंने सिखाना है कि आपने काम करना है। जी जी। हमारे जो जो है पेरेंट्स वो भी बच्चों को थोड़ा सा लेजी बनाते हैं, आप बस पढ़ें काम ना करें, ठीक है। हमें चाहिए कि पढ़ने के साथ साथ काम की तरफ भी आए, जैसे मैंने पहले कहा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आए, क्योंकि देखिए जब कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए। हाँ, हुनर होना चाहिए। वो इस तरह के कोई भी प्रैक्टिकल वर्क आप जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हैं उसी फील्ड में आप काम स्टार्ट कर दें, ये आपके लिए बेस्ट है। इससे बेहतर कि आप 16 साल 17 साल पढ़ाई में करें, ठीक है। आपकी एज हो जाती है 25 साल, ठीक है, जब आप डिग्री से जाते हैं। फिर डिग्री जब आप कंप्लीट करते हैं, फिर जब आप बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल वर्क में वो आना पड़ता है, फिर आप उधर जीरो होते हैं, उधर आपके पास कुछ नहीं होता। इसलिए आपको चाहिए कि साथ साथ ही आप अपना काम देखें। अब जो स्टूडेंट बाहर जाता है, ठीक है, उधर जाके वो सारा काम करता है पार्ट टाइम में, वो उधर डिशेस भी वॉश करता है, उधर वो पेट्रोल पंप पे जॉब करता है, उधर वो सेल मैन भी करता है। तो पाकिस्तान में ये क्यों शर्म फील करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उनको भी चाहिए कि इधर जो सिस्टम बनाया जाए, इधर भी प्रैक्टिकल वर्क में लाया जाए, इधर साथ साथ काम किया जाए। जी बिल्कुल, स्टूडेंट। अच्छा सर, हमारे जो नौजवान हैं या जो वालिदैन हैं
ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب کہ تعلیم بچوں کو دلوائیں نہ دلوائیں، کیا ایسا کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے؟ جی والدین کو میری یہی نصیحت ہے کہ بچوں کو اتنا لاڈلا نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کو ان کے کمفرٹ زون سے باہر آنے دیں، ان کو دنیا کو ایکسپلور کرنے دیں، ان کو پریکٹیکل ورک کرنے دیں، ان کو کام کرنے دیں۔ اگر کوئی والدین بزنس مین ہے جی بالکل، وہ تو موسٹلی ہوتا بھی ہے کہ وہ اسی بزنس میں ان کو لے جاتے ہیں، وہ اسی بزنس میں لے جائیں، اور اگر ان کا بچہ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا جو وہ بزنس کر رہے ہیں تو یہ نہ کہ ان کو زبردستی اسی بزنس میں لایا جائے، اس کو پھر جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، جو کام وہ کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو وہ کرنے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہی والدین کے لیے پیغام، اور اسٹوڈنٹس کے لیے میرے یہی پیغام ہے کہ آپ لازمی یہ قرار دیں کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ کوئی نہ کوئی آپ اپنا ہنر سیکھیں، کوئی مارکیٹ، آپ دیکھیں آئی ٹی کا دور ہے، آئی ٹی فیلڈ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ کچھ سیکھ لیں، یا کوئی بھی آپ پریکٹیکل ورک ساتھ ضرور اسٹارٹ کریں۔ بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، تو بہت شکریہ، زیادہ سے زیادہ آپ کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔